نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ اس کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، برابر ہے ان کو تو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ تفسیر اس کی سمجھتے ہیں کہ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ عام کافر مراد نہیں، ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بند لگا دیا یعنی کہ ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کو سمجھیں کہ قرآن پاک کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن پاک کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات اور علامات بھی بیان کر دی گئیں۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار بھی کیا، عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی، دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر جرت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیں، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام کیا ہے؟ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر، ان کے متعلقہ حالات اور علامات اور ان کا انجام مذکور ہے۔ قرآن پاک نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی۔ قرآن پاک کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول اور نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورۃ تغابن میں مذکور ہے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر اور انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان کی ایک سزا اسی جہان میں نقدیہ دی جاتی ہے اور ان کے دلوں پر کیا ہو جاتا ہے؟ مہر لگا دی جاتی ہے۔ کانوں، آنکھوں کو حق اور صدق کی قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا حال حق اور صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان۔ آخر آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا۔ ہم کفر کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ کفر کیا ہے۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، یعنی کہ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپا دینا۔ اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کو دل سے تصدیق کر لینا، حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہو کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر کہلائے گا۔ یہاں قرآن پاک کی آیت کریمہ جیسے کہ انذر، یعنی انذار، انذار کا معنی ہوتا ہے ایسی، ہم نے قرآن پاک میں ابھی یہ جو آیت کریمہ پڑھی اس پہ انذرتہم، تو یہاں ایسی خبر دینا، انذار کا معنی کہ جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ اور جانوروں درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ڈاکو، چور یا ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں، اس کو انذار، ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ازرائے شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلا دیا گیا کہ یہ ضدی اور معاند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں آپ کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہو گئے۔ اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا کیا ہے؟ صرف اور صرف درد سری ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔
ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا، مگر آنکھوں کے لیے مہر کی بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کر دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر یا کوئی خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے۔ بخلاف آنکھوں کے ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے۔ جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی دنیاوی سزا، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب اور کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ آخرت کی کوئی حساب کتاب کی فکر کرے، یوم جزا کی کوئی فکر کرے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا کیا ارشاد ہے؟ یہاں بعض بزرگوں کا جو ارشاد ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اِنَّ مِن جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها وَإِنَّ مِن جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، اور جس طرح نیکی کا نقد کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے، یعنی کہ دونوں طرف ایک میگنیٹ کی طرح ایک چیز خود بخود جو ہے وہ اس کو اسی ہی اینگل سے کھینچتی ہے جس طرح کا اس کا ٹائٹل ہوتا ہے۔ اگر برائی وہ کر رہے اور برائی میں وہ بالکل اپنے آپ کو اس نے اس راستے پہ ڈالا ہوا ہے، تو وہ دوسری برائی اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، وہ راستہ اس کا وہی ملے گا اس کو۔ اور اگر اس کی نیکی کا نقد جو بدلا ہے تو پھر نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، اور ایسی توبہ نصوحا، اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔ محیط یعنی کہ اس احاطہ کر لیتی ہے سارے قلب پر۔ اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے ہی، کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، نہ نیکی کی نہ بدی کی، اس کا امتیاز فرق اس کا دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اسی ظلم و سیاہی کا نام قرآن کریم میں رون یا رین آیا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں مشکات میں یہ حدیث پاک میں جو میں نے بتائی مشکات شریف میں، اور یہاں ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ پھر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ توبۃ النصوحہ۔ اس کے بعد نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے کہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا گیا۔ علیہم کی قید پر سواء علیہم ہم نے پڑھا، تو علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ اور تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اس لیے پورے قرآن پاک کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ اس کا مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کا بہرحال اس کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ میرا اور آپ کا کام ہے اس دین کی تبلیغ کو آگے پہنچانا، اللہ کا نام، اللہ کا پیغام، اچھے برے کی پہچان، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سب چیزوں کا کام جاری رکھنا۔ باقی ہدایت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک شبہ کا جواب۔ اس آیت کا مضمون وہی ہے کہ جو سورۃ مطففین کی اس آیت کا ہے، جیسے کلا بل ران علی قلوبہما کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیوں اور سرکشی ہی نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ زنگ بن گیا۔ اسی زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر اور یا پردہ کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی، جو اس کے معاف کر دیا، تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت اور عناد کر کے بااختیار خود اپنے استعداد برباد کر لی، اپنے اختیار کے ساتھ شرارت کی، پلان بنایا، دشمنی کی۔ اس لیے اس تباہی استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت اور استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا، تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے دلوں یعنی قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ انشاءاللہ اب آگے جو ہے 8 سے لے کے پوری کوشش ہے کہ اس کو 20 تک کمپلیٹ کر لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں یعنی کہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دراصل کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں یہ شعور رکھتے، نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض یعنی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی کیا؟ بیماری۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب دردناک ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو، فی الارض زمین میں، ملک میں، تو قالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو یعنی خبردار جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن الناس ایمان لائے، قالو سب وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے السفہاء، ایمان لائے بے وقوف۔ الا خبردار یعنی جان لو، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی ہیں بے وقوف لیکن لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلو تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو سب کیا کہتے ہیں؟
بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی کہ مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعنی کہ سرکشی ان کی بڑھا دیتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ یامہون، عقل کے اندھے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہیں جنہوں نے کیا کر دیا؟ مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، سو جو نافع نہ ہوئی ان کی کیا تجارت، ان کا سود، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے راہ پانے والے، یعنی ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، جیسا کہ اس شخص کی ہے جس نے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پھر جب، فلما اضاءت ما حولہ، ذہب اللہ بنورہم، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، حولہ یعنی کہ ارد گرد، آگ نے اس کے آس پاس کو کیا کر دیا؟ ذہب اللہ، تو زائل کر دی، بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑا، فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیرے میں، کہ نہیں، لا یبصرون، کہ کچھ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کیا ہیں یہ؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے روز سے میہ پڑے، یعنی آسمان سے بارش ہو، آسمان سے اس میں اندھیری ہے، اور گرج اور بجلی۔ آؤ کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میہ پڑے، فیہ ظلمات، آسمان سے اس میں اندھیری ہیں، اور رعد و برقن، اور گرج اور بجلی، یجعلون اصابعہم، کیا کرتے ہیں وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، مارے کرک کے، کہ موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ، موت کے ڈر سے کہیں گے ہم اس کو، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتی ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے تو اللہ لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں خلاصہ تفسیر کو سمجھتے ہیں کہ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں، ہم لائیں ایمان اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام خود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، اس مرض میں ان کی بد اعتقادی
اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہو جانے کی فکر اور خلجال سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض کیا تھا؟ حسد اور بڑھنا واضح ہے۔ ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اسی وجہ سے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ ان کے ان کے دور ان کے جو روش تھی، جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور کسی خیر خواہ نے ایسی کاروائی فساد جو کرتی تھی اس کو چھوڑ دو، تو اس کا جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بناتے تھے، یعنی اپنی فساد ہی کو اصلاح سمجھتے تھے۔ یاد رکھو، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور کیا تھی، ایک غباوت کا بیان ہے۔ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ ہنر کو بھی، یعنی ایمان خالص کو، عیب اور حقیر سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لے ہیں، یہ بیوقوف۔ یاد رکھو، بے شک یہی ہیں بیوقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کا کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو یہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے۔ جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئیں۔ جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر، یعنی کہ مذاق کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ورنہ ہم تو تمہارے مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں، حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم سگین ہو جائیں، اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں جیسے ابھی آیت کریمہ جیسے میں نے ابھی پڑھی سورہ بقرہ کی، تو اس میں اس کے مسائل اور معرف اور مسائل ربط آیات کے جیسے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فریب نہیں دے سکتا۔ غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بتلا دیا گیا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر دھوکے فریب سے بالاتر ہے، اس لیے بالاتر ہے، ان کے رسول اور مومن بھی وہی لائی کی وجہ سے ہر دھوکے فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کو دھوکہ فریب کا وبال دنیا ہی اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ تیسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سوا اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے دلوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بیماری، اس کیفیت کو، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں جب خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور موت۔ قرآن پاک حدیث کی اصطلاح میں نفسیانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے۔ جو نفس انسانی کے کمال میں ایک خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کے آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا روحانی موت اور ہلاکت۔ اندر سے وہ بالکل کھوکھلا ہو جائے گا،
کوئی اس کو تقویت نہیں ملے گی روحانی، کوئی اس کی اندر جو ہے باطن کی وہ صفائی نہیں کر سکے گا، اس کی نفسیانی خواہشات، اس کی کیفیات میں بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ یہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کی اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کی امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے، اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری، اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہو گیا، یہ سب سے بڑی بیماری۔ خود روح انسانی کی سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ بن گیا۔ دوسری دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا، اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرت نہ ہونا۔ دوسری روح کا بڑا مرض نفاق کا جسمانی ہونا، اسی بنا پر منافق کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا ہے، دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصل حال نہ کھل جائے، شب و روز اس کی فکر میں رہنا، اور خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا جو لازمی نتیجہ کیا ہو گیا؟ حسد، کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مرض اور بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کا اصلاح سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن پاک نے واضح کیا فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر دائرہ نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو کو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ اس کام پر جو کیا جا رہا ہے فساد، تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی ہو یا نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا، آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے وہ لوگ۔ اس میں لفظ جو ناس سے مراد کون ہے؟ باتفاق مفسرین صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہاں جائے گا؟ ورنہ نہیں، اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعن ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر ہے کتنا ہی اچھا نظر آ جائے، کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان تب تک معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہ یعنی بیوقوف کہہ دیا۔ یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف اور جاہل ہیں، ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ساتویں آیت میں بھی منافقین کے نفاق اور ان کی جو پالیسی تھی مکر و فریب، اس طرح ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم مومن مسلمان ہو گئے، جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ محض تمسخر استہزاء کے لیے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے والی آیات کو بھی دیکھتے ہیں جس میں ہماری آخری جو 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں بیان کر دی گئی، اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی
کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے رکھ کر وہ سارا جو تھا ان کا ارادہ وہ روک دیتے تھے۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ اس مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی اور شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال اور مثال پر مشتمل ہیں۔ ان میں بہت سے احکام اور مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ کیا کفر اور نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ یہاں سوال۔ اس معاملے میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دے دینا دو طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کسی قول یا فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت میں اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کے مخالفت یا اس پر کوئی مذاق اڑانا یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان اسلام کا مدعا بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن پاک کے اسلام میں ملحد ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں۔ الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں۔ اس لیے علماء امت نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا جو قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک سے شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعض زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ ایمان اور کفر کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان اور اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ میں اور قرآن کریم کی طرف سے ان کے اس دعوے کا غلط ہونا وما ہم بمؤمنین میں ذکر کیا گیا۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں تھے یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے۔ جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننا اور آپ پر ایمان لانا، اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ صرف دو چیزیں ذکر کی: ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی من مانی صورتوں میں اللہ تعالیٰ یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب سے بڑا قادر مطلق مانتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں ہندوستان کا نام دیکھ کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں ایک نام ہے ہندوستان، تو پڑھ لو کا نام دیکھ کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں، بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو۔ آخرت میں ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات اور اوصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔
کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوب ہی ان سے آخرت میں کوئی باس برش ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا بھی تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے قرآن اصلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے غلط اور جھوٹ ہوا۔ کفر اور ایمان کا ضابطہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جانچنے کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں، جیسا کہ آج کل بہت سارے ایسے عقیدے جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے جو نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں۔ اس عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان سے بالکل مختلف تعریف کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزے میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کو اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ اور یہاں جھوٹ ایک ایسی خوفناک چیز ہے، یعنی منافقین کا قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں غور کیجئے کہ لوگ یعنی کہ ایک پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنے دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان بالرسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھنالی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ اور بالیوم الآخر بھی قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجن جھوٹ ثابت ہو گیا۔ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ آیات مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بتلا دیا، یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین کو دھوکہ دینے کے ہر وقت ایک پلان میں لگے رہتے تھے، حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت اور شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کی اس شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ایسا ہی مجرم ہے، ایسا ہی جرم ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ جھوٹ بولنے کا وبال کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں منافقین کے عذاب علیم کی وجہ سے بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دے دیا ہے، حالانکہ ان کے کفر اور نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا۔ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اس بری عادت نے ان کا کفر اور نفاق تک پہنچا دیا۔ اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق کی بڑھی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح اشارہ فرما دیا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔